اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ پچھلے جتنی شرح میں پڑھی ہے نا پہلے وہ دہرا لیتے ہیں۔ الحمدللہ علی نعمائہ اونچی پڑھو عبارت دوبارہ شروع سے، ایسے نہیں دوبارہ شروع سے اونچا پڑھے۔ نہیں آپ پڑھیں نا پہلے، اونچا پڑھے صاف صاف۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ وعلی الکاملۃ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المصطفیٰ۔ بس لفظ آلہ ہے پہلے بتایا، جملے پہ وقف کرتے ہیں عبارت پڑھتے ہوئے۔ یہ تین جملے ہیں، تینوں کا ترجمہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عام نعمتوں کے انعام پر اور اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں کے رحمت کاملہ نازل ہو انبیاء کے سردار یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چنی ہوئی آل پر۔ کوئی اور پڑھو آگے۔ بس آگے پڑھیں لفظیتین و معنویتین۔ بس تو جان بے شک عوامل اس حال میں کہ نحو میں ہوں، اس حال میں کہ اس طریقے پر ہوں جس طریقے کو لکھا شیخ امام زمانے کے علماء سے افضل یعنی عبدالقاہر بن عبدالرحمن جرجانی نے 100 عامل ہیں، یعنی لفظیہ اور معنویہ۔ میری مراد لفظیہ اور معنویہ 100 میں سے بعض لفظیہ ہیں، 100 میں سے بعض معنویہ۔ سق اللہ سراہ وجعل الجنت مسوا، اللہ تعالیٰ عبدالقاہر کی قبر کو سیراب کرے اور اللہ تعالیٰ جنت کو عبدالقاہر کا ٹھکانہ بنائے۔ کوئی اور پڑھو جی۔ بس ایک جملہ پورا ہو گیا۔ عوامل لفظیہ اس حال میں کہ 100 میں سے ہوں 2 قسم پر ہیں، یعنی سماعیہ اور قیاسیہ۔ میری مراد سماعیہ اور قیاسیہ 2 قسموں میں سے پہلی سماعیہ ہے، 2 قسموں میں سے دوسری قیاسیہ۔ جی کوئی اور پڑھو۔ بس ایک جملہ پورا ہو گیا۔ عوامل سماعیہ اس حال میں کہ لفظیہ میں سے ہوں 91 عامل ہیں۔ کوئی اور پڑھو۔ جملہ پورا ہو گیا۔ عوامل قیاسیہ اس حال میں کہ لفظیہ میں سے ہوں 7 عامل ہیں۔ اور پڑھو کوئی۔ عوامل معنویہ اس حال میں کہ 100 میں سے ہوں 2 ہیں۔ کوئی اور پڑھو۔ عوامل سماعیہ اس حال میں کہ لفظیہ میں سے ہوں 13 نوع پر تقسیم ہوتے ہیں۔ کوئی اور پڑھو۔ اس کے 2 ترجمے ہیں، فقط کا تعلق تجرد کے ساتھ، نمبر 2 فقط کا تعلق اسم کے ساتھ۔ تجرد کے ساتھ پہلی نوع ایسے حروف کے بیان میں ہے جو حروف اسم کو صرف جر دیتے ہیں۔ یہ تجرد کے ساتھ جوڑا ہے، اسم کے ساتھ۔ پہلی نوع ایسے حروف کے بیان جو حروف صرف اسم کو جر دیتے ہیں، صرف اسم کو۔ جی آگے کوئی جناب پڑھو۔ وَتُسَمَّى حُرُوفًا جَارَةً وَهِيَ 17 حرفا۔ جی ان حروف کا نام حروف جارہ رکھا جاتا ہے اور یہ حروف 17 حرف ہیں۔ کوئی اور پڑھو۔ جی کون پڑھ رہا ہے ادھر سے؟ جی پڑھے۔
الواو للإلصاق وهو اتصال الشيء بشيء إما حقيقة وإما مجازا. آگے بھی پڑھ دیں. نحو مررت بزيد أي التصق مروري بمكان يقرب منه زيد. وللاستعانة نحو كتبت بالقلم. بس مزہ نہیں آیا آپ کی عبارت کا. با الصاق کے لیے ہے، او آگے جا کے ہے، اور استعانت کے لیے ہے. جی آگے ہے واہوا، ضمیر کا مرجع ہے الصاق، اور وہ الصاق کسی شے کا کسی شے کے ساتھ ملنا ہے حقیقتاً یا مجازن. الصاق کے حقیقی کی مثال بہی داؤن کی مثل میں ہے. الصاق کے مجازی کی مثال مررت بزید یعنی التصق مروری بمکان یقرب منہ زید کی مثل میں ہے. اچھا جی، با استعانت کے لیے ہے، با استعانت کی مثال کتبت بالقلم کی مثل میں ہے. کوئی اور پڑھو. تحقیق کبھی با تعلیل کے لیے ہوتی ہے. با تعلیل کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل کی مثل میں ہے. آگے پڑھو کوئی. تحقیق کبھی با مصاحبت کے لیے ہوتی ہے. با مصاحبت کی مثال اشتریت الفرس بسرجی کی مثل. جی کوئی اور پڑھو. تحقیق کبھی با، یہ سب کے ساتھ لگنا ہے جی. تحقیق کبھی با تعدیہ کے لیے ہوتی ہے. با تعدیہ کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی ذہب اللہ بنورہم کی مثل میں ہے. آگے پھر نکالنا ہے. با تعدیہ کی مثال، دو مثالیں دی ہیں نا. با تعدیہ کی مثال ذہبت بزید یعنی اذہبتہ کی مثل میں ہے. کوئی اور پڑھو. سب کے ساتھ لگانا ہے یہ جو با کے معنی آ رہے ہیں. کیا تحقیق کبھی با مقابلہ کے لیے ہوتی ہے. با مقابلہ کی مثال اشتریت العبد. جی آگے پڑھو کوئی جناب. جی ٹائم تھوڑا میرے حل دیکھو. تحقیق کبھی با قسم کے لیے ہوتی ہے. با قسم کی مثال باللہ لا افعلن کذا کی مثل میں ہے. آگے بھی پڑھ دے، اگلا بھی پڑھ دے. تحقیق کبھی با استعطاف کے لیے ہوتی ہے. با استعطاف کی مثال ارم بزیدن کی مثل میں ہے. تحقیق کبھی با ظرفیت کے لیے ہوتی ہے. با ظرفیت کی مثال زید بالبلد کی. تحقیق کبھی با زیادت کے لیے ہوتی ہے. با زیادت کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی مثل میں ہے. جی یہ میں نے پڑھا دیا ترجمہ سارا، یعنی پڑھانے سے مراد دہرا دیا. آگے واللام سے لے کے ایک منٹ بھائی جی آپ کھڑے ہو کے پڑھے، ساری پڑھ دے. واللام سے لے کے کچھ نہیں ہوتا، چلو بیٹھ کے پڑھے، پوری پڑھ دے آگے. واللام تو دوبارہ پڑھیں بھائی، ساری پڑھ دے، کچھ نہیں ہوتا، پڑھ دے. واللام ان کو کہیں پڑھ دے یار. جی آگے پڑھے پڑھیں. اے ارادی فکم. آگے پڑھیں. تعلیلی جیتو کا لی کرامی کا. پڑھیں. یؤخر وللمعاقبۃ نحو لازم الشرع للشکاوہ. سنیں جی ترجمہ سنیں. اور لام اختصاص کے لیے ہے. لام اختصاص کی مثال الجلو للفارسی کی مثل، اور لام زیادت کی مثال رادف لکم یعنی، اور لام تعلیل کے لیے ہے. لام تعلیل کی مثال
اور لام قسم کے لیے ہے، لام قسم کی مثال، اور لام مواقبت کے لیے ہے، لام مواقبت کی مثال۔ جی ہم نے پچھلا دہرایا ہے، تو یہ آپ کو عبارت بھی ٹیٹ آنی چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی، ترکیب تو روزانہ پڑھا ہو رہا ترجمہ بھی ٹیٹ آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ گئی جی؟ جی آج ہم آگے والا سبق پڑھیں گے۔ پڑھ تو کھڑا ہو کے عبارت پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی عبارت آئندہ آپ روزانہ اگلا سبق ایسے پڑھا کریں گے عبارت۔ ہاں جی پڑھے۔ ومن وهي الابتداء الغاية نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، وللتبعيد نحو أخذت من الدراهم أي بعض الدراهم، وللتبيين نحو قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي الرجس الذي هو الأوثان، وللزيادة نحو قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم۔ نحو سے پہلے وقف کرنا چاہیے کیونکہ نحو والا جملہ الگ ہے۔ نحو کو ہم جو ترکیب میں بناتے ہیں ہم تو خبر بناتے ہیں بھئی، ہم جو ترکیب کرتے ہیں اس کی مثالوں کی خبر بناتے ہیں، تو پھر اس کا ولی تبعیض کے ساتھ ولی زیادہ کے ساتھ تو تعلق نہ ہوا۔ اگرچہ ایک ترکیب میں نے بتائی ہوئی ہے او جار مجرور خبر مقدم نحو مبتدا مؤخر، لیکن یہ بچوں چھوٹوں کو نہیں کراتے، ہم جو کرتے ہیں زیادہ بچوں کو کراتے ہیں وہ یہی کراتے ہیں کہ نحو کو مثالوں کی خبر، تو جب مثالوں کی خبر بڑھانا ہے تو ولی تبعیض ولی تبیین ولی زیادہ کو پڑھ کے ساتھ ملائیں گے، نہیں وقف کریں گے پیچھے والے پہ اور نحو سے پھر پڑھیں گے۔ دوبارہ پڑھ۔ ومن وهي الابتداء الغاية نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، وللتبعيض نحو أخذت من الدراهم أي بعض الدراهم، وللتبيين نحو قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي الرجس الذي هو الأوثان، وللزيادة نحو قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم۔ جی ایسے ہی عبارت پڑھتے ہیں جی، آئندہ آپ نے ایسے پڑھنی ہے، سارے ایسے پڑھو، وقف کرنے جیسے اس نے کیے ہیں سارے پڑھو جی۔ اچھا یہ دورہ ہو رہا ہے ہمارا، دورہ نحو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو دورے میں تو پھر ظاہر تیز پڑھتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں، لیکن ہم آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ کتنے دن ہو گئے ابھی تک ہم مین پہ پہنچے۔ لکھوں گا نہیں، لکھنے والا ویسے بھی آپ کے پاس نہیں ہے، لکھنے والا لے آنا کوئی بندہ، لیکن مقصد تو لے آ لکھنے والا، ادھر اندر کہیں ڈھونڈ لینا۔ توجہ ہے جی؟ جی استاد جی۔ اچھا جی، لیکن لکھوں گا نہیں، لکھنے میں ٹائم لگے گا، بتا دیتا ہوں میں کیا ترکیب کرنے لگا ہوں، رات کو میں نے آپ کو کرائی ہے جی۔ میں ایسے ترکیب کروں گا، ومن واہیہ لابتداء الغایہ وللتبعیضی وللتبیینی وللزیادہ، جو میں نے پڑھا ہے ایسی ترکیب کروں گا جی۔ ومن میں جو واو ہے یہ واو ہے استئنافیہ، چلیں لکھ ہی دیتا ہوں یار، ومن واہیہ لابتداء الغایہ وللتبعیضی وللتبیینی وللزیادہ۔ جی سنیں جی، پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی حروف کے نام ہیں ہم انہیں مبتدا بنائیں گے، با ہے، لام ہے، من ہے، حتی ہے، الہ ہے، ربا ہے، انہیں کیا بنائیں گے جی؟ ان کو ہم مبتدا بنائیں گے۔ اگر تو وہ نام اسم ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مراد اللفظ کہنے کی ضرورت بالکل نہیں، اور اگر وہ ظاہری طور پہ جو نام ہے وہ حرف ہے، جیسے من ہے یہ تو حرف ہے، اب یہاں ہمیں کہنا پڑے گا مراد اللفظ مبتدا، وہ تو مبتدا تو بنانا ہی ہے، لیکن کیا کہنا پڑے گا جی؟ مراد اللفظ۔ جو حرف اسم کے ساتھ آئے ہیں تو ان کو تو ہم مبتدا کہیں گے، مراد اللفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اور جو حرف اپنے عین کے ساتھ آئے ہیں تو ہمیں انہیں مبتدا کہنا پڑے گا۔ اور یہ بھی قاعدہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ جو حروف جارہ یک حرف ہیں، ایک حرف، جیسے با حرف جار ایک حرف ہے، ایسی ہوتی ہے نا، با حرف جار ایسی ہوتی ہے، تا حرف جار بھی ایسی ہوتی ہے، واو حرف جار ایسی ہوتی ہے، لام حرف جار ایسی ہوتا ہے، تو سنے ہی نہیں۔ تو یہ میں نے 4 لکھے ہیں، شاید اور بھی ہو گئی،
یہی ہے میرے خیال کاف، کاف حرف جار ایسے ہوتا ہے جی، نہیں ایسے ہی ہے، یہ حرف جار وہ ہے کہ جو یک حرف ہے، تو ان کا طریقہ کار ہے جو یک حرف ہیں ان کو یہ تعبیر کرتے ہیں اسم کے ساتھ، اس لیے شرح میت میں آیا البا، التا، الوا، الکا۔ جو دو حرفی ہیں جیسے من ہے، یا جو تین حرفی ہیں جیسے ربا ہے، اور جیسے حتیٰ، شاید حتیٰ کے چار ہو جائے، مطلب ہے کہ جو تین حرفی ہیں یا دو حرفی ہیں، منذ کے تین ہیں، ان کو یہ تعبیر کرتے ہیں عین کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ جی یاد ہو گیا ہے؟ تو جو حروف جارہ تعبیر کیے جائیں شرح میت میں اپنے عین کے ساتھ، ان کو بھی ہم مبتدا بنائیں گے، اور جو حروف جارہ تعبیر کیے جائیں اسم کے ساتھ انہیں بھی ہم مبتدا بنائیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو حروف جارہ تعبیر کیے جائیں اسم کے ساتھ انہیں ہمیں مراد اللفظ کہنے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اسم ہے، اور جو حروف جارہ تعبیر کیا جائے اپنے عین، اب ان کو جب کہ ہم نے مبتدا بنانا تو مراد اللفظ کہنا ہے۔ اب یہ ہے حرف جار، اب اس کو تعبیر کیا ہے یہاں عین کے ساتھ، اور ہم نے تو ترکیب میں اسے کیا بنانا ہے؟ مبتدا، تو کیا کہنا ہے؟ مراد اللفظ۔ جی میں نے بتا دیا جی، واو استنافیہ ہے، من مراد اللفظ۔ آگے یہ جو واو ہے نا جی، یہ واو زائدہ ہے، کیا ہے؟ یاد ہو گیا ہے؟ واو کون سی ہے جی؟ ہیا ضمیر ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا دیا ہے، یہ مرفوع منفصل ترکیب میں اکثر مبتدا بنتی ہے، تو یہ مبتدا اول ہوگا جی۔ آگے جا رہے ہیں جی، لام حرف، اب یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے، یہ ہمارا قاعدہ پڑھایا ہوا ہے، یہ مضاف اور یہ اب مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور۔ اب یہ قاعدہ پڑھایا ہوا ہے کہ حرف عطف کے بعد جو آتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے، جو پہلے ہوتا ہے وہ معطوف علیہ، جیسا معطوف۔ اب حرف عطف کے بعد کیا ہے؟ جار مجرور، تو معطوف علیہ بھی ہم کیا بنائیں گے؟ لہذا یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر معطوف جی، واو حرف جار مجرور مل کر معطوف اول، واو حرف جار مجرور مل کر، واو حرف جار مجرور مل کر جی۔ اب پھر ایک اور قاعدہ وہ بھی پڑھا ہوا، معطوف علیہ جار مجرور اور معطوف جار مجرور ہوں تو متعلق ہوتے، لہذا یہ جو معطوف علیہ جار مجرور تھا اپنے تینوں معطوفات سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتۃ کے، کس کے جی؟ کیونکہ ہم نے خبر بنانا ہے ہیا کی، تو ہیا مؤنث ہے، لہذا ثابتۃ اپنے ہیا فاعل اپنے اور متعلق سے مل کر شبہ مبتدا ثانی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے مٹا دیں جی، مٹا دیں، جلدی کریں، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی سمجھ؟ وہ بولو بھائی جان، اور جلدی کرو کچھ جی۔ یہ ہم نے ترکیب پڑھ لی، اس طرح ٹائم لگتا ہے لکھنے میں، تو جو ہے ظاہر ہے کہ لکھنے میں ٹائم ہے۔ یہ دیکھیں جی، نحو سرت من البصرہ الی الکوفہ، کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں شرح میت میں آنکھیں بند کر کے یہ بس کر لیں کہ جو شرح میت میں نحو ہے وہ خبر ہے، کس کی مثال ہو، اور جو شرح میت میں نحو ہے وہ آگے مضاف ہے۔ اگر آگے جملہ آ جائے اور اسے آپ نے کیا بنانا ہے؟ مضاف الیہ، تو کیا کہنا پڑے گا؟ جی ہو گیا۔ اور دو ترکیبیں جہاں ماں بعد جملہ ہے وہاں ہم کتنی کرتے ہیں؟ دو جی، ایک مضاف الیہ والی اور ایک کاٹ کے جی۔ نحو بولو، نحو سرت من البصرہ الی الکوفہ، مضاف مضاف الیہ مل کر، تو مثال ہو میں مثال مضاف ہو ضمیر مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ جی۔ اب ہم اس کی کریں گے، یہ بالکل آسان ہے۔ سرتو بولو،
تزمیر من حرف جر البصرة الى حرف جر جی مٹا دے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے جی ہو گئی ترکیب آگے ہے جی نحو یہ رہنے دیں جی واہ بھائی واہ اخذت من الدراہم کیا ہے ای بعد الدراہم سمجھ آ گئی ہے جی نحو کو ہم پھر یہی کہیں گے یہ مضاف کیا کہیں گے آگے آ گیا جملہ ہم نے اسے مضاف الیہ بنانا ہے تو کیا کہنا ہے مراد اچھا جب کسی کو آپ مراد اللفظ اچھا توجہ ایک ہے جملے کو مراد اللفظ کہنا ایک ہے حرف کو مراد اللفظ کہنا ایک ہے فعل کو مراد اللفظ کہنا تو سنیا ہی نہیں اگر حرف ہے یہ مین ہے اس کو آپ مراد اللفظ کہیں گے یہ تو پہلے ہی مفرد ہے نہیں سمجھ آئی حرف مفرد ہی ہوتا ہے تو مراد اللفظ کہنے سے بھی مفرد ہی بنا ہے لیکن یہ بن گیا کہ اسم ہو گیا اب لفظ مراد جو ہے اچھا اسی طرح فعل جو ہوگا فعل خالی فعل دارابا کیا جب آپ اسے مراد اللفظ کہیں گے پہلے بھی تو مفرد ہی تھا اب بھی مفرد ہی ہوا لیکن یہ کہ اسم ہو گیا جب آپ جملے کو مراد اللفظ کہیں گے نا اب وہ مفرد اب بنا پہلے نہیں تھا سنے نہیں یہ فرق ہے نہیں سنے نہیں من مراد اللفظ کہنے سے پہلے بھی ہے مفرد دارا با مراد اللفظ کہنے سے پہلے بھی مفرد ہے لیکن جب آپ جملے کو مراد اللفظ کہیں گے تو وہ اچھا یہ مفرد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اب ای سے پہلے مفرد ہو بعد میں مفرد ہو تو مبدل منہ بدل یا معطوف عطف بیان جی ترکیب کرنے لگے جی اخذت من الدراہم مراد لفظ مبدل منہ ای حرف تو یہاں اب نکال لیں اخذت بعد الدراہم اوپر لکھا ہوا ہے مراد لفظ بدل مبدل منہ بدل مل کے نحو کا مضاف لے اور یہ خبر ہوگی مبتدا موصوف مثال جی اب ہم صرف اس کی ترکیب کریں گے اخذت فعل تضمیر فاعل جی ٹھہرے مین حرف جار ٹھہرے یا ٹھہرے الدراہمی مجرور جار مجرور مل کے ظرف ایک منٹ سید صاحب نے اس کی جو ترکیب کی ہے جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن کے کس کے پھر سید صاحب نے ثابتن اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کے یہ صفت ہے شیئن کی کس کی پھر موصوف سے مل کے اخذتو کا مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبر نیند آ رہی ان کو توجہ ٹائم تھوڑا ہے ای کے بعد ہم نے نکالا جی اخذ ابھی تو پہلا سبق پڑھ رہے ہیں ابھی تو 8:30 ابھی آدھا گھنٹہ میں نہیں ہوا 8:05-7 پہ ہم نے شروع کیا آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا ابھی پتہ نہیں 28-29 منٹ ہوئے ہیں تو پڑھاتے ہوئے میرے خیال میں 20-25 اتنے منٹ ہوئے تو نیند پہلے آ گئی توجہ ہے جی اس ایسے سبق میں تو نیند ہی نہیں آتی سمجھ نہیں آئی تو یہ تو چھڈ کے تو ٹر گیا لگتا ہے کہ ایتھے تے ہر ٹائم بس چست ہو کے پڑھنا پیندا کیونکہ ڈرائیور دے نال بندہ سو نہیں سکتا جے سوے گا تے ڈرائیور اوئے خیر ہے ڈرائیور سونے نہیں دیتا کہندا بھائی اٹھ سونے تے پیچھے ٹر جا تے تاں وہ آپ ہی ٹر کے میرے کہنے کے بغیر ہی توجہ ہے جی کہ نہیں توجہ ڈرائیور نے نا ڈرائیور نو پتہ چل جائے نا لاگے بندہ غصے ہوندا ہے اور انہوں کہتا بھائی پیچھے چل اٹھ سونا ہی تے ایتھے نہ سو پیچھے ٹر جا توجہ ہے جی تو یہ ہم نے اخذت من الدراہم کی کر دی ای کے بعد پھر نکالیں گے اخذت فعل ہے تضمیر فاعل ہے بعد الدراہم مضاف مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ مٹا دے جی مٹا دے ٹائم نہیں جی ٹائم تھوڑا ہے میرے حال دیکھو جی آگیا جی نحو قولہ تعالی فاجتنبوا الرجس میرے جی میرے قولہ تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان ای جی میں نے لکھ دیا ہے بار بار ہم ترکیب پڑھ چکے اس کے بھی لفظ نحو بولو کیا کہیں گے قولی مضاف ہی ضمیر ذوالحال تعالی فعل فاعل مل کے حال ذوالحال حال مل کے مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل
فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فاجتنبوا الرجس، ایک منٹ، یہ ہم نے مراد اللفظ کہہ کے اصل بنانا تھا بدل، لیکن ہوا یہ کہ آگے آ گیا ای، اس لیے پہلے ہم کہیں گے مراد اللفظ مبدل منہ، وہ آگے کے لیے ای حرف، تو یہاں بھی فاجتنبوا نکالیں اور یہ مراد اللفظ بدل، مبدل منہ بدل مل کے پھر بدل قول کا، یہ مبدل منہ بدل مل کے ناو کا ملا تو خبر جی ٹائم تھوڑا ہے جی، اب ہم فجتنبو کی ترکیب کریں گے، فا جیسی قرآن پاک میں ہے، اجتنبو فعل، اس کا فاعل کون ہے؟ اب قاعدہ ہے کہ اصل میں قاعدہ یہ بھی ہے کہ معرفہ کے بعد جار مجرور، اور یہ بھی قاعدہ توجہ سے سننا، ایک ہوتا ہے من بیانیہ، کیا کہتا ہے؟ من بیانیہ معرفہ کے بعد آئے تو حال بنتا ہے، نکرہ کے بعد آئے تو صفت بنتا ہے، یہ من بیانیہ کا قاعدہ ہے۔ اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں مثال من الاوثان، یہ من بیانیہ ہے، کون سا من ہے؟ اب من بیانیہ آیا ہے معرفہ کے بعد، لہذا الرجسہ بنے گا ذوالحال، اور یہ جار مجرور مل کے ثابتن کے متعلق ہو کے حال، ذوالحال مل کے اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ مفسرہ، ای حرف یہاں پھر نکالیں گے اجتنبو، فعل ہے واو ضمیر فاعل ہے، اب یہ معرفہ ہے یہ بھی معرفہ ہے، لہذا یہ موصوف ہے، آگے موصولہ ہے، موصولہ کا آگے صلہ چاہیے، ہوا مبتدا ہے، الاوثان خبر ہے، کیونکہ یہ ہم نے بار بار پڑھا، ضمیر مرفوع منفصل، مبتدا خبر صلہ، موصول صلہ مل کے صفت، موصول سے مل کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، فعلیہ انشائیہ، مٹائیں جی مٹائیں جلدی۔ ہاں مطابقت کی شرائط نہیں پائی جا رہی، لیکن وہ تذکیر و تانیث میں ہے، ہاں جی شاید واحد تثنیہ میں بھی ہوں، ہاں کہاں جی ہاں یہ مطابقت نہیں ہوتی، بات آپ کی ٹھیک ہے یار، کہ واحد تثنیہ جمع میں تو مطابقت ضروری ہے نا، وہ جو شرطیں پڑھی ہیں ہم نے قرآن پاک میں تفسیر نہیں ہے، قرآن پاک میں فاجتنبوا الرجس من الاوثان، آگے جو تفسیر کی ہے ہوا نکالا وہ تو آپ مفسرین نے نکالا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان یہ قرآن پاک میں تو یوں ہے نا، آگے جو آپ نکالتے ہیں ہوا وہ آپ نکالتے ہیں، جی سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی وہ سید صاحب والی کتاب دکھائیں، یہ مولانا الہی بخش صاحب نے اوسان کی ترکیب کر دی ہے، جیسے اوپر لکھا ہوا ہے، ہدایتنا وہ دکھائیں کدھر لکھا ہوا ہے، وہ ہدایتنا دکھائیں نا یار، ادھر بھی ویسے لکھا گیا ہے، جی دکھائیں مجھے دکھائیں گے تو پھر ہم بھی مان لیں گے، ہاں جی انہوں نے وسن نکالا ہوا ہے، جی کیا یہ تو پھر اگر آپ غلطی نکالیں گے تو یہ کیا اسے کہتے ہیں، یہ جامی صاحب نے ایسا لکھا ہوا ہے، مولانا
ہو سکتے ہیں کہ اور توجیہ بھی ہاں مطلب یہ نسخے میں ایسا ہو. دعو اسلامی والی ہے چھاپا دا وہ دکھائیں. اوسان یہ ہم تو نہیں نکال رہے, یہ تو جامی صاحب نے ایسا لکھا ہوا, اس کا پھر جواب کو تلاش کریں گے. ہاں جی ایک لفظ میں کی توجیہ ہو سکتی جی دعوت اسلامی والوں نے تکمیلے کا حوالہ دیا. مطلب وسن نکالا ہے کئیوں نے والوسنو, تو اب یہ جو اوسان ہے اس کی توجیہ تو کوئی ہوگی نا. پھر اب سارے چھاپے جو ہیں ان کے اندر هو الاوسان ہی ہے, اور ہم اسے اوسان ہی پڑھتے ہیں. هو الاوسان. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی سمجھ؟ لاگی جی سمجھ؟ چلیں جی 12 ترکیب ہم نے کر دی ہے, یہ دیکھیں گے جی. اب سارے چھاپے ہیں ان کے اندر هو الاوسان, شرح میت کے جو چھاپے ہیں هو الاوسان ہی لکھا ہوا ہے. سمجھ آ گئی ہے جی. چلیں جی آخری ترکیب کرنے لگے جی. قولہ تعالی یغفر لکم من ذنوبکم, یہ بالکل آسان ترکیب ہے, بار بار پڑھ رہے ہیں جی. لفظ نابو کو کیا کہیں گے؟ مضاف. قول ہی ضمیر, تعالی ہوا ضمیر فاعل, فعل فاعل مل کے حال, ذوالحال مل کے مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل میں. یغفر لکم من ذنوبکم, مراد اللفظ بدل, مبدل میں بدل مل کے نابو کا مضاف, مضاف مضاف الیہ مل کے مثال. جی یغفر اس کی ترکیب کرنے لگے جی. یغفر فعل ہے, فاعل اس کے اندر ہے, لام جار, کم ضمیر مجرور, جار مجرور مل کے اس کے متعلق, من حرف جار, ذنوبی مضاف, کم ضمیر مضاف. یہ قاعدہ بار بار ہم نے پڑھا, جو حروف جارہ زائدہ ہوتے ہیں وہ متعلق نہیں ہوتے. تو یہ من جو مثال یہاں دی ہے یہ زائدہ کی دی ہے, تو لہذا یہ وہ کیا کر رہا ہے مناظر اسلام, کدھر ویکھنے ہیں تو ٹی وی ویکھنے ہیں. اور موبائل ہے نا, موبائل میں ٹی وی آتے ہیں نا, پہلے ٹی وی ہوتا, موبائل آ گئی جگہ, ہوں ٹی وی ویکھنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں, وہ موبائل میں ویکھی آؤں. ہاں من حرف جار, ذنوبی مضاف, کم ضمیر مضاف, مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور لفظاً ہے, محلن منصوب ہے کیونکہ من زائدہ ہے, اس کو مفعول بھی بنایا ہے. یغفر فعل کا, فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ, جملہ یار تو یہ سمجھ رہے ہو, اے جڑے پیچھے بیٹھے نا یہ نہیں پڑھ دے. ہاں یہ میں نے اس دن بتایا تھا کہ یوں بمانا کہ محلن, بمانا یہ کہ یہ کیا, ایک تو ہوتا ہے نا محلی کہ وہاں مورب آتا تو اس کا اعراب آتا, مورب کے مقابلے میں وہ یہ وہ نہیں ہے کہ جو مورب کے مقابلے والا, یہ تو خود مورب ہے. سمجھ آئیے جی کہ اس کا اپنا اعراب یہ تھا, اس کا اپنا اعراب یہ تھا, یہ من نے آ کے ایسا کیا. جار جو دیا ہے نا, جار تقدیری بھی نہیں کہیں گے ہم. اچھا جی, تو پھر اعراب لفظی اور مطلب ہے تقدیری محلی, تو مورب کے 3 ہو گئے, لفظی تقدیری محلی, تو مبنی کا صرف ایک ہوا محلی. سمجھ آئیے جی. تو پھر مورب کا محلی یوں ہوگا کہ اگر پیچھے والا لفظ نہ ہوتا تو یہ ہوتا, مطلب یہاں مین نہ ہوتا تو پھر ذنوبا کم ہوتا, اس کا محلی یہ ہوگا. اور مبنی کا محلی یوں ہوگا کہ اگر وہاں مبنی کی جگہ مورب آ جاتا تو اس پہ اعراب یہ آنا تھا, اس کا محلی یوں ہوگا. سمجھ آ گئی ہے یار. تو یہ مفعول بھی ہوگا یغفر کا, یغفر فعل اپنے فاعل, مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. توجہ یار, ایک قاعدہ بتانے لگا ہوں, مزہ نہیں آ رہا, توجہ. اب میری طرف دیکھیں گے تو پھر یہ لفظ یغفر قرآن پاک میں آیا, اس پہ جزم آئی ہوئی ہے. اب اس کو جزم کس نے دی ہے؟ پیچھے جواب امر ہے. ہاں یہ جواب امر پیچھے نہیں ہے, پیچھے امر ہے. قاعدہ ہے کہ امر کے جواب میں فعل مضارع آئے تو مجزوم ہوتا ہے. اصل میں وہ امر خالی نہیں ہے, 5 ہیں. امر ہے, نہیں ہے, استفہام ہے, تمنی ہے, عرض ہے. 5 چیزیں ہیں جن کے جواب میں فعل مضارع آئے تو مجزوم ہوتا ہے. 5 چیزیں ہیں, 5. لیکن چونکہ ان 5 میں
جس کا استعمال زیادہ ہے وہ امر ہے. تو سنے نہیں میں کی کہہ رہا, سپیڈ نہیں مار دے آرام نال, تو سپیڈ ماردا پہ. وہ 5 چیزیں ہیں کل, جی انہاں 5 زیادہ استعمال امر دا, اس لیے یہ زبان پہ چڑھ گیا کہ فعل مضارع جواب امر میں آئے تو مجزوم ہوتا ہے. تو میری گل سمجھے آئی نہیں. حالانکہ چیزیں کتنی ہیں؟ 5. امر نہیں, استفہام, تمنی, عرض, 5 ہیں. امر مشہور نہیں, اس کا استعمال زیادہ ہے, اس لیے یہ کہہ دیا کہ جواب امر میں مضارع آئے تو مجزوم. اس کی مثالیں قرآن میں بہت ہے, یہ بڑی مشہور مثال ہے. فَاذْكُرُونِي اذکرکم اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبب. اور بھی بہت مثالیں ہیں, کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اذکرکم. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, میں نے آپ کو بتا دیا قاعدہ. زیادہ استعمال میں نے بتایا ہے 5 چیزوں کے جواب میں مضارع آئے تو مجزوم, لیکن زیادہ ان 5 میں سے استعمال امر کا. اس کی مثالیں بھی قرآن میں اس کی زیادہ ہیں, اور اس کی شرطیں الگ قاعدے, یہ داتنا میں خود موجود ہے قاعدہ. سمجھ آ گئی جے؟ تو میں نے آپ کو ترکیب پڑھا دی. عبارت پھر پڑھو, ایک بندہ پڑھو, کوئی جانا پڑھو. خلیل اونچا. وَمِن, ان پتہ ہی کوئی نہیں بیچارے. اونچا پڑھو, اونچا. چپ کرو, اونچا پڑھ, اونچا. جیسے تو نے پڑھی, ہم نے پہلے بتایا ایسے نہیں پڑھنی. ہم نے بتایا تھا کہ ناوو سے پہلے وقف کرنا ہے, کیونکہ جو ترکیب کی ہے وہ تو تم نے مثال ہو کی خبر بڑھایا. ولی زیادت کے ساتھ جوڑا نہیں, ولی طبیعی کے ساتھ, ولی طبیعی کے ساتھ تم نے جوڑا نہیں. بس سنو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے دیکھے جی شاہ جی, سب ختم ہونے لگا. کل سے زیادہ پڑھیں گے ہم, کل سے ہم زیادہ پڑھیں گے. آج ہم تھوڑا پڑھ رہے ہیں, کل سے زیادہ پڑھیں گے. دورہ تو بھی آپ نے شروع نہیں کیا, آپ تو سبق پڑھ رہے. توجہ جی, یہاں پہ من کے معنی آج ہم پڑھنے لگے ہیں. من کے معنی یہاں پہ 4 لکھے ہوئے ہیں, اور بھی ہیں لیکن مشہور 4 ہیں, اس لیے انہوں نے 4 کا ذکر کیا. پہلا معنی ہے ابتدائے غایت, دوسرا معنی ہے تبعیض, تیسرا معنی ہے تبیین, چوتھا معنی ہے زیادہ. جی چوتھے سے شروع کرنے لگا ہوں چونکہ وہ آسان ہے اور ہم نے 2 مرتبہ پہلے پڑھ لیا ہے. زیادت با میں بھی پڑھا, لام میں بھی پڑھا. لغوی معنی ہے زیادہ ہونا. اصطلاحی معنی ہے کہ اگر اسے کلام سے گرا دیا جائے تو معنی نہ بدلے, مفہوم نہ بدلے. جی سمجھ آ گئی ہے؟ مثال اس کی یہ دی ہے, یغفر لکم من ذنوبکم. سمجھ آ گئی جی؟ یغفر لکم. اچھا یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اب یہاں تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تمہارے بعض گناہ بخشتا ہے, کیونکہ من تبعیضیہ جو ہے, من زیادہ ہی ہے یار. من زیادہ ہے, میں نے غلط کہہ دیا. جی توجہ, جی توجہ, من کیا ہے؟ زیادہ ہے. اب اس جب من زیادہ کہیں گے پھر سوال نہیں ہوگا, تو سنے ہی نہیں, کیونکہ پھر بھی او یار تو بہت تیز بولتا ہے. جب من زیادہ ہوگا پھر ترجمہ ہوگا اللہ تمہارے گناہ بخش دے, اللہ, تو اس میں بعض کی تو بات ہی نہیں ہے. اور اس کا بھی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے. تو یہ من کون سا ہے؟ زیادہ. اچھا یہ بھی بات سنیں, داتنا میں آپ پڑھیں گے من زائدہ کی ایک شرط ہے, کلام میں غیر موجب, یہ من زائدہ کے لیے شرط ہے. اب سوال ہوگا کہ یہاں تو کلام موجب میں من زائدہ ہوا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مثال من زائدہ کی کوفیوں کے نزدیک ہے. کن کے نزدیک ہے؟ بصری حضرات اس من کو تبعیضیہ بناتے ہیں. اب سوال بصریوں پہ ہوگا. کن پہ سوال ہوگا؟ کہ جب من تبعیضیہ بنائیں گے آپ, اس کا ترجمہ ہوگا اللہ تمہارے بعض گناہ معاف. اور یہ آیت میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہے. اس کا جواب یہ ہے
یہ بات ہے امت محمدیہ کے لیے اور وہ بات ہے قوم نوح کے لیے۔ اللہ نبی کی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کے سارے گناہ معاف کرتا ہے، اور یہاں جس کا خطاب ہے ان کے اللہ سارے نہیں بعض گناہ معاف۔ تو سنے ہی کوئی نہیں یار، تو سنے یہ سوال ہوا ہے بصریوں پہ جنہوں نے من بنایا ہے تبعیضیہ، جو کوفی حضرات ہیں تو ان پہ سوال نہیں ہے یہ والا۔ جی سمجھ آ گئی جی۔ ایک ہوتا ہے من تبیین، اس کا دوسرا نام ہے من بیانیہ۔ من وہ یہ بتاتا ہے میرا ماں بعد بیان ہے، میرا ماں بعد یا یوں کہہ لو یہ من وضاحت کرتا ہے ماں قبل کی ماں بعد کے ذریعے۔ تو سنے ہی نہیں کے ذریعے، اس کا ماں بعد بیان ہوتا ہے، وضاحت ہوتا ہے۔ توجہ کرنا میں کیا کہنے لگا ہوں، اکثر طور پہ ما موصولہ کے بعد آگے جہاں کہیں عبارت میں من آئے گا، اکثر طور پہ کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، 98 97% 99%، 100 نہیں کہہ رہا، 100 تو پھر پکا ہو جائے گا، وہ من بیانیہ ہوتا ہے۔ لیکن لفظ بولا میں نے اکثر، ہمیشہ میں نے نہیں کہا، کیونکہ نور الادا کی ایک عبارت ہے ما خرج من السبیلین، کیا ہے، اب یہ من ہے اور ما موصولہ ہے اور آگے من آیا ہوا ہے، اب یہ من بیانیہ نہیں ہے، اب یہ من یہاں بیانیہ نہیں ہے، یہ ابتدائیہ ہو سکتا ہے، بیانیہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا ما موصولہ کے بعد آگے ان آ جائے اکثر بیانیہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو، میں نے قاعدہ پہلے بتا دیا تھا، من بیانیہ اگر معرفہ کے بعد ہے تو حال کہا تھا، نکرہ کے بعد ہے تو صفت۔ توجہ کرنا میں کیا کہنے لگا ہوں، من بیانیہ جو ما موصولہ کے بعد آیا پکا قید ہے، ہوئے من ما موصولہ کے بعد کدے تو بعد، اور ہوئے بھی بیانیہ، اکثر بیانیہ ہوتا ہے، پکا قید ہے وہ حال بنے گا۔ کیا قید ہے، حال بنے گا۔ وہ جو صلے میں ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے ما موصولہ کی طرف، اس سے حال بنا لیں، نہیں تو ما موصولہ سے بنا لیں، صلہ مل ملا کے ما موصولہ، موصولہ مصلہ مل کے حال، ازل حال، آگے من بیانیہ حال۔ سمجھ آئی یار جی؟ آگے جا رہا ہوں جی۔ یہ چونکہ نکرہ کے بعد آیا، شرح میت میں بھی ہے فی شیئن من الازمنۃ الماضیہ، وہاں شیئن نکرہ ہے، نکرے کے بعد من بیانیہ ہے، وہاں اس کو کیا بنایا ہوا ہے، صفت۔ توجہ ہے جی؟ ایک ہوتا ہے من تبعیضیہ، من تبعیضیہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے ماں باپ سے مراد اس کے سارے افراد نہیں بلکہ بعض۔ اخذت من الدراہم، یہ من کہہ رہا ہے کہ دراہم سے مراد سارے نہیں بعض۔ پہلا ہے من ابتدائے غایت کے لیے، یعنی من کا معنی ہے ابتدائے غایت، ابتدائے جی۔ ابتدائے غایت کا کیا معنی ہے، ابتدائے غایت کا یہ معنی ہے کہ من بتائے گا کہ میرے متعلق کی ابتدا میرے ماں بعد سے ہو رہی ہے، یہ اس کا آسان معنی ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ میرے متعلق کی، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، یہ مثال ہے اس من کی جو من ابتدائے غایت کے لیے، اس کے اندر من جو آیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ مطلب یہ ہے کہ جو اس کا متعلق ہے سرتو، اس کا آغاز من کے ماں باپ سے ہو رہا ہے، وہ کون ہے، بصرہ۔ بھائی جان سمجھ آئی جے؟ اوپر دیکھو، سارے اوپر دیکھو جی۔ ایک ہے ترجمہ اس طرح کرنا جس طرح ہم نے ترکیب کی، کہ من کو مبتدا بنانا اور سب کا لابتدا پہ عطف کرنا اور اکٹھا ترجمہ کر دینا۔ من ابتدائے غایت کے لیے ہے اور تبعیض کے لیے ہے اور زیادت کے لیے ہے جی۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اور ایک ہے الگ الگ آپ کرتے جائیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو جس وقت آپ الگ کریں گے نا، اس وقت گویا آپ ہر ایک سے پہلے من کو مقدر مان رہے ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں لگی؟ من واہیہ وہ، اور واو کا ترجمہ نہیں کرنا، اور من وہ، اور ابتدائے غایت کے لیے ہے۔
ابتدائے غایت یعنی من ابتدائے غایا صرت من البصرۃ الی الکوفہ کی مثل اور من تبعیض کے لیے من تبعیضیہ کی مثال اخذت من الذرائع اور من تبیین کی مثال یعنی الرجس صلی اللہ علیہ وسلم اور من زیادت کے لیے من زیادت کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان کی مثل میں ہے۔ بس جی بابا ریاض نو بلاؤ کہ ٹر گیا ہے ان بند کر موبائل۔ چلو جی بس شرح مید کا آج اتنا ہی بڑا ہے، کل سے زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی کل ترکیب رات کو کریں گے، سویرے ہم جلدی کر لیں گے، لکھیں گے پھر نہیں، ہم جلدی پڑھ لیں گے پھر۔